محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینے حرمت والے بنائے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ ایک ساتھ ہیں اور رجب کا مہینہ الگ سے ہے۔ اور خصوصاً احترام والے مہینوں میں جو حج کا مہینہ ہے، اس کی کوئی خاص ہی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اصل میں تو ان دنوں میں حج ہوتا ہے، لیکن جو حج نہیں کرتے وہ حاجیوں کی کوئی نہ کوئی نقل اتار لیں، قربانی کر لیں۔ حاجی عرفات کے دن میں اللہ تعالیٰ کو رو رو کر مناتے اور اپنے گناہ بخشواتے ہیں، ہم اس دن روزہ رکھ لیں، فرمایا تمہارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ قربانی کرنے والا قربانی کر لے، زیادہ پیسہ ہے حج کر لے، تھوڑا پیسہ ہے قربانی کر لے، اتنا بھی نہیں تو عید والے دن فرمایا کہ تم اپنے ناخن اور بال ترشوا لو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے بال، اضافی بال، تو اللہ تمہیں قربانی کا اجر دے دے گا۔ تو یہ اصل میں ان کی مشابہت ہے، ان کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی وہ مقدس مہینوں میں مقدس جگہ پر پہنچ گیا، جس کو یہ توفیق نہیں ملی وہ مقدس مہینوں میں نیکی کرتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے، اور جو یہ بھی نہیں کر سکا وہ اس کی نقل میں عید والے دن اضافی بال اتار لے، ناخن کاٹ لے، تو فرمایا یہ بھی تمہاری قربانی ہے۔ حج اور عمرہ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، اس سے فقیری بھی دور ہوتی ہے اور اس سے گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فإنہما تنفیان الفقر وتنفیان الذنوب، اس سے فقیری اور ذنوب گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جو کافر مسلمان ہوتا ہے اسلام اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو حج کرتا ہے حج بھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ حج کو حج کے طریقے پر کیا جائے۔ حج والا وہاں سے تقوی لے کر آتا ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو 3 دن عرفات میں رہے اس کے بھی اللہ سارے گناہ ختم کر دیتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا، اور جو 2 دن رہے، تیسرا دن نہ رہے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سب کے سب نہیں، لمن اتقا، جو اللہ سے ڈر گیا۔ ان کی مشابہت میں یہاں بیٹھے ہم نے قربانی کی، اس کے بارے میں یہی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، اللہ کے پاس دل کی کیفیت جاتی ہے، اس میں اگر اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے تو آپ کی قربانی قبول ہے، آپ کا حج قبول ہے۔ حج سے پہلے اور حج سے بعد کی کیفیت تبدیل ہو جانی چاہیے، قربانی سے پہلے اور قربانی سے بعد کی کیفیت تبدیل ہو جانی چاہیے۔ اور فرمایا جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں، اس نے کہا میں قتل کر دوں گا، تو کہا قتل کر دو لیکن ایک بات کہنے دو، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ نہ قربانی کی طاقت ہے نہ حج کی، تو ان دنوں میں روزے رکھ کر، ان دنوں میں تکبیرات کہہ کر، ان دنوں میں جتنا ہو سکے صدقہ اور ہر قسم کی نیکی کر کے اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر
سارے سال میں کوئی دن ایسے نہیں کہ جن میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئے جتنی ان دنوں کی نیکی اللہ کو پسند آئے۔ معاملہ تو سارا پسند کا ہی ہے نا، نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لوگ، یہ جتنے قبروں پہ قبے بنے ہیں کروڑوں روپیہ لگا کر کے، یہ کسی نے اپنے حساب سے تو نیکی کی ہے نا، اس نے تو نیکی کے لیے کیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے حساب سے نیکی تو لوگ بہت کرتے ہیں، بات تو یہ ہے کہ اللہ کو کون سی نیکی پسند ہے؟ تو بتا دیا کہ ان دنوں کی نیکی پسند ہے۔ نیکی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، رب ذوالجلال کے لیے خالصتاً کی گئی ہو اور ان دنوں میں کی گئی ہو، اتنی پسند اللہ کو اور کوئی نیکی نہیں جتنی ان دنوں کی نیکی ہے، پہلے 10 دن۔ صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے تو کمال کر دی، آپ روٹین میں تو جہاد فی سبیل اللہ کی بہت فضیلت بیان فرماتے ہیں، شہادت کے فضائل بہت بیان فرماتے ہیں، تو ان دنوں کی نیکی اللہ کو سارے سال کے دنوں کی نیکی سے پسند ہے، تو اگر باقی سارا سال اس میں جہاد فی سبیل اللہ کر لیا جائے تو اس سے بھی ان دنوں کی نیکی زیادہ پسند ہے۔ فرمایا جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ہاں ایک شکل ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال پیش کرے، اپنے پیسے سے گن خریدے، اپنے پیسے سے ہر چیز، پوچھ، بھالا، برچھا، تلوار، ڈھال، ہر چیز اپنے پیسے سے خریدے اور سواری بھی اپنے پیسے سے خریدے اور سارا خرچہ خود کر کے میدان میں گھسے اور نہ پیسہ واپس آئے نہ جان واپس آئے، اس کی نیکی تو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ پسند ہے۔ لیکن جو جہاد پر جائے اور واپس آ گیا، نہیں کام آ سکا، مار کا لڑا، کام نہیں آ سکا، فضیلت اس کی بہت ہے، لیکن ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ پسند اللہ کو وہ بھی نہیں۔ اگر روٹین کے دنوں کا جہاد روٹین کے دنوں میں عام نیکی سے بہت افضل ہے، اگر ان دنوں میں جہاد کر لیا گیا ہو تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو ہمیں ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہمارے خزانے کھل جاتے ہیں، تجوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں، ہمیں ان دنوں میں زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ 1 سے لے کر 9 تک کوشش کرو روزے رکھنے کی، اور جو عرفات والے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ عرفات کا دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ کا لفظ ہے حدیث میں، یوم پیدا ہوتا ہے چاند سے اور عرفہ زمین ہے۔ کسی عالم دین نے عرفہ کا لفظ پکڑ لیا تو کہا یہ 8 تاریخ پاکستان میں بنتی ہے روٹین میں، اور کسی نے یوم کا لفظ پکڑ لیا، کہا یوم تو ہوتا ہے چاند سے اور وہ 9 ذی الحجہ ہے۔ اس لیے یہ اختلاف کوئی پریشان کن اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف پریشان کن تب ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے امام، اپنے پیشوا، اپنے پیر کی وجہ سے رد کر دیا گیا ہو۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو وہ پریشان کن نہیں ہوتا۔ جو 8 تاریخ کا جو روزہ رکھے گا اللہ اس کے بھی 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، اور جو 9 کا رکھے گا اس کے بھی اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن ہمارے خیال میں حاجیوں کے ساتھ یکجہتی تبھی ہے کہ ہم 9 تاریخ کا رکھا جائے، یعنی ان کی 9 جس دن حاجی عرفات کے دن میں ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ہم آہنگی ہے۔ لیکن اگر ان علماء کی بات مان لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر دونوں دنوں کا رکھ لو، اس سے بھی زیادہ رکھ لو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ دینے چاہیے، 3 روزے رکھ لو، 9 کے 9 رکھ لو، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں تکبیرات کہنا، آج 1 ذی الحجہ ہے سعودیہ میں، کبھی امکان ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا، تو چاند نظر آنے سے لے کر
ایام تشریق 13 ذی الحجہ کی مغرب تک تکبیرات کہنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد۔ نمازوں کے بعد بھی، روڈ پر چلتے ہوئے بھی، جب یاد آ جائے تب بھی تکبیرات زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، وہ اپنے بال ناخن، جسم کے ہر قسم کے بال یہ نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ عید پڑھ لے نہیں کہا، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ تو جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ایک ابا کر رہا ہے تو اولاد کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، ان سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ جو نابالغ ہیں ان کا کوئی حرج نہیں، وہ مکلف نہیں ہے۔ تو یہ احتیاطیں، حدیث کے لفظ تو یہ ہیں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے پاس قربان کرنے کے لیے جانور نہیں سوائے یہ میری بکری جو دودھ دیتی ہے، اور میں اس کو، یہ تو بچوں کا دودھ ہے، اس کو ذبح نہ کرو، تم عید والے دن اپنے بال اور اضافی بال اور ناخن کاٹ لینا، یہی تیری قربانی ہے۔ کیا سمجھے؟ ہمیں اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ عید والے دن کاٹنے کا مطلب ہے اس سے پہلے مت کاٹو۔ جس طرح باقی لوگوں نے احتیاط کی ہے تم بھی کرو۔ کچھ علماء کو یہ سمجھ آئی ہے کہ 10 دن بھی کاٹتے رہو، عید والے دن بھی کاٹتے رہو۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے کہ 10 دن بھی کاٹتا رہا تو عید والے دن کیا کاٹے گا؟ بات تو یہ ہے کہ وہ قربانی کے لائق نہیں، پیسہ نہیں اس کے پاس، تو چلو کم از کم قربانی کرنے والوں کی ساتھ ہم آہنگی کرتے ہوئے وہ ان دنوں کی احتیاط کر لے۔ حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ کاٹے، حدیث میں صرف یہ ہے کہ عید والے دن کاٹے، لیکن ہمیں اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ کاٹے۔ بہرحال یہ بھی سمجھ کا اختلاف ہے، پریشان کون نہیں ہے۔ قربانی کون سی کرنی چاہیے؟ 5 عیب حدیث میں آتے ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ بھینگی یا کانی جس کے آنکھ میں نقص ہو، امرنا ان نستشرف العین والاذن، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھیں، کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھیں۔ اس کا مطلب ہوا کان کا عیب اور آنکھ کا عیب نہیں چلے گا۔ لیکن اس حدیث میں کہا العوراء البین عورها، ایسی بھینگی جس کا بھینگا پن واضح ہو۔ واضح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر غیر واضح ہو تو چلتا ہے، اگر آنکھ کا عیب واضح ہونے کی شرط لگائی ہے، اس کا مطلب کان کا عیب بھی اگر واضح نہ ہو تو چلتا ہے۔ اگر واضح قسم کا کٹا ہوا ہو، سوراخ ہو یا سائڈ سے کٹا ہو یا کسی طرح بھی واضح ہو تو مت لو، غیر واضح ہے پتہ نہیں چلتا تو لے لو۔ 2 عیب ہو گئے۔ تیسرا فرمایا بوڑھی جس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو۔ اتنی بوڑھی کہ جس کے ہڈیوں میں مکھ نہ ہو، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو 2 دانت ہو، جو 4 دانت ہو، جو 6 دانت ہو، سب جائز ہیں جب تک ایسی بوڑھی نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو۔ جانور کی نچلی سطح بتا دی کہ وہ 2 دانت ہو، اوپر والی سطح بتا دی کہ وہ اتنی بوڑھی نہ ہو کہ اس کے ہڈیوں میں مکھ نہ ہو، تو ثابت ہوا ان دونوں سرحدوں کے بیچ کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ کتنے عیب ہو گئے؟ ایک عیب یہ ہے، فرمایا لنگڑی جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اگر بھاگتے ہو پتہ نہیں چلتا، معمولی سا ہے، وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وہ پیدائشی ہو، وہ آپ کے خریدنے سے پہلے ہو، وہ عیب آپ کے خریدنے کے بعد پیدا ہو، جب آپ ذبح کر رہے ہیں اس وقت اس جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں پیدا ہوا ہے پھر بھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اگر طاقت نہیں ہے تو اسی کو ذبح کر لو، اور اگر طاقت ہے تو پھر آپ اس کو بدلو۔
اس کو بیچ دو، 1000 2 4000 میں کم میں بک جائے گا، اور اس کی جگہ پہ بالکل بے عیب جانور خریدو۔ اور فرمایا کہ مریضۃ التی البین مرضها، ایسی بیمار جس کی بیماری واضح ہے، چلتے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار جانور ہے۔ تو یہ 5 عیب ایسے ہیں جن کے جو موجود ہوں تو جانور نہیں ذبح کرنا چاہیے، اور ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ 2 دانت ہو۔ البتہ اون والا جانور، چھترا، دمبا، یہ اگر پریشانی ہو، تنگی ہو، آپ کے بجٹ میں 2 دانت نہیں مل رہا، تو وہ 2 دانت سے کم والا خیرہ بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن بال والا جانور بکرا یہ 2 دانت سے کم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بڑا جانور ہے یہ بھی 2 دانت سے کم نہیں ہو سکتا۔ 2 دانت کی 2 تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ جو 1 سال سے بڑا ہو بکرے کے بارے میں، اور ایک تعریف یہ ہے کہ اس کے دودھ کے 2 دانت گر گئے ہوں اور نئے آ گئے ہوں۔ اب اگر بازار سے خرید رہے ہیں تو پھر تو آپ دیکھو کہ دودھ کے دانت گر کے دوسرے دانت اگ گئے ہوں تو 2 دانت ہوگا۔ اگر آپ کے گھر کا پالا ہوا ہے اور سال سے بڑا ہو چکا ہے اور اس نے دانت نہیں گرائے تو پہلی تعریف کے مطابق 2 دانت ہو چکا ہے۔ لغت والے کہتے ہیں جو 1 سال سے بڑا ہو، اس تعریف کے مطابق وہ ہے، لیکن اگر بازار والے کہیں کہ سال سے بڑا ہے تو ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح بھینس اور کٹے کے بارے میں، بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، عربی میں گھاف کو جیم اور جیم کو گھاف بولا جاتا ہے، گجرا والا کو ججرا والا کہیں گے۔ تو جاموس اصل میں گاؤ میش ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی میں بھی بھینس کو گائے کہتے ہیں، اور عربی لغت میں بھی لکھا ہوا ہے نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ لہذا اس کی قربانی بھی ٹھیک ہے، اس کے وہی دلائل ہیں جو گائے کے دلائل ہیں، شکل میں بھی ایک ہے، اسی کی قسم ہے۔ عہد نبوت میں یہ پالتو نہیں ہوتی تھی، یہ جنگلی ہوتی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، پالتو جانوروں پر اللہ کا نام لیں، چونکہ آج کل یہ پالتو ہے اور ہے بھی گائے کی قسم، اس لیے اس کی قربانی بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح گائے کی جائے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، معلوم دنوں میں پالتو جانوروں پر رب کا نام لیں۔ معلوم دن جس میں جانوروں کے گلے پر رب کا نام لیا جاتا ہے وہ ایام تشریق ہیں۔ عید کے بعد 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق شرق سے ہے، شرق مشرق سے ہے، مشرق یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تشریق کا معنی گوشت کو دھوپ لگوانا۔ 90s میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عید والے دن جانور ذبح کر کے مینا کی پہاڑیوں پر جگہ جگہ گوشت کو دھوپ لگوائی جاتی، خشک کیا جاتا ہے، اس کو اگلے دنوں کے لیے محفوظ کیا جاتا تھا۔ تو یہ 3 دن دھوپ لگوانے کے تھے۔ حاجی چاہے تو 2 دن رہے مینا میں، چاہے 3 دن رہے، 3 دن رہنا زیادہ بہتر مسنون ہے، اور تینوں دن قربانی کے دن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کرتا۔ حاجی کے بارے میں، غیر حاجی کے بارے میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تینوں دن عید کے بعد مغرب کی اذان تک یہ جانور ذبح کرنے کے دن ہیں۔ اور مسند احمد میں حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام التشریق کلھا ذبح، تشریق کے تینوں دن ذبح کے دن ہیں۔ اس کو البانی صاحب نے حسن کہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے دن ذبح کے دن ہیں۔ ان دنوں میں جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے
لیکن یاد رکھو جو پہلا دن ہے 10 تاریخ کا، یہ چونکہ ان 10 دنوں میں سے ایک ہے جس کی میں نے شروع میں فضیلت بیان کی ہے کہ سارے سال کے دنوں کی نیکی ان دنوں کی نیکی سے اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، اس لیے پہلے دن مغرب سے پہلے اپنا جانور ذبح کرنا یہ افضل دن میں ذبح کرنا ہے۔ لیٹ ہو بھی جاؤ تو پہلے دن 10 تاریخ کو مغرب سے پہلے جانور ذبح کر دو، تو یہ آپ کا افضل دن میں آپ کی قربانی ہوگی۔ اگلے دنوں میں اگرچہ جائز ہے مگر یہ افضل دن نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو مانگنے کے لیے آتا اس کو بھی دو، جو مانگنے کے لیے نہیں آتا اس کو بھی دو۔ تو لوگوں کو کچھ حصہ دے دینا چاہیے، کچھ حصہ گھر رکھ لو، اس میں کوئی پابندی نہیں کہ 3 حصے کرنے چاہیے، جتنا چاہو لوگوں کو دے دو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، مانگنے والوں کو، اور جتنا چاہو گھر میں رکھ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ دن گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے جانور ذبح کرتے وقت تصور یہ ہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، عید کی نماز ہو یا اور نمازیں ہوں یہ بھی اللہ کے لیے، اس کے بعد قربانی بھی اللہ کے لیے، اور اس کے بعد عزم یہ ہو کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری موت بھی اللہ کے لیے۔ لوگ جیتے ہیں اپنی جان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، کوئی جیتا ہے اپنے ملک کے لیے، کوئی جیتا ہے اپنی برادری کے لیے، کوئی جیتا ہے عوام کے لیے، کوئی جیتا ہے رب ذوالجلال کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جینا اللہ کے دین کے لیے اور موت بھی اسی راستے پر ہو۔ یہ سبق ہے، یہ فلسفہ ہے اس قربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کو ان آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور اس فلسفے اور اس عزم اور اس اخلاص اور اس تقوی کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔